مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب احمد علی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَوْلُهُ الْحَقُّ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ایصال ثواب ہے۔ مجلس ایصال ثواب کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں ان مسائل کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو ہماری زندگی سے ڈائریکٹ مربوط ہو، جس کا تعلق ہماری سوشل لائف سے بھی ہو، ہماری مذہبی زندگی سے بھی ہو۔ آج پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قرآن کریم نے ایک قصیدہ پڑھا ہے، ایک آیت نازل کی ہے۔ اسی آیت کو میں نے ٹاپک، موضوع اور عنوان قرار دیا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں پروردگار عالم اپنی معتبر اور صاحب اعجاز کتاب قرآن شریف میں، قرآن کریم میں، قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دیکھو، تمہارے لیے اگر کوئی ذات نمونہ عمل ہے تو وہ ذات جو ہے پیغمبر اسلام کی ہے۔ اسوہ حسنہ یعنی نمونہ عمل، اسے آپ چاہیں تو انگلش میں گڈ ایگزامپل بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ ذات ہے پیغمبر اسلام کی کہ جس کا ہر عمل جو ہے تمہارے لیے ایک سیرت پیش کرتا ہے۔ تم اگر پیغمبر اسلام کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ آج میں اس مختصر سی تقریر میں، مجلس میں 2-3 اہم باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ ہمارے سامعین اور ناظرین جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں،
اور جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں پوری توجہ کے ساتھ اس حقیر کے عرائض کو سماعت فرمائیں گے۔ یاد رکھیے یہ مجلس جو پوری مجلس آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی اس کا عنوان یہ ہے کہ مسلمان کیا پیغمبر کو جانتا ہے یا پہچانتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جاننے میں اور پہچاننے میں بہت ہی فرق ہے۔ انسان بہت سے لوگوں کو جانتا ہے۔ ہم ممکن ہے اپنے نیبر، اپنے محلے میں رہنے والے کسی شخص کو جسے کبھی ملتے بھی نہ ہوں لیکن اس کو جانتے ہوں، لیکن پہچاننا ایک اس سے بعد کا مرحلہ ہے۔ پہچاننا بہت ہی اہم ہے۔ انسان بہت سے لوگوں کو جان سکتا ہے لیکن پہچان نہیں سکتا۔ پیغمبر اسلام نے امام حسین علیہ السلام کو مسجد نبی میں جب وہ مسجد میں تشریف لائے تھے تو آپ نے امام حسین کو اپنی آغوش میں لے کر یہ فرمایا تھا، ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ فعلموہ نہیں کہا، جاننے کی بات نہیں کی بلکہ پہچاننے کی بات کی۔ پیغمبر یہ بات ان لوگوں کے درمیان کہہ رہے تھے جو شب و روز امام حسین علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، لیکن پیغمبر نے یہ جو کہا ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ پیغمبر بتانا چاہتے تھے کہ اے اصحاب، تم فقط ہمارے نواسے کو جانتے ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ حسین کو پہچان لو۔ اس لیے کربلا میں جو لوگ آئے تھے امام حسین کے مقابلے میں وہ سب کے سب امام حسین کو جانتے تھے، اور جو امام حسین کے ساتھ 72 کی تعداد تھی وہ امام حسین کو پہچاننے والے تھے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی بزرگ شخصیتوں کو جو ہمارے رہنما ہیں ہم انہیں فقط جانے نہیں بلکہ ہم انہیں پہچانیں۔ جاننے اگر صرف جانیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی تعریف کریں، لیکن جب پہچان لیں گے تو ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں گے، ان کے ارشادات و فرامین پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ مسلمان جو فقط پیغمبر کو جانتا ہے اس کے ساتھ یہی پرابلم ہے کہ چونکہ صرف جانتا ہے لہذا وہ ان کے راستے پر نہیں چل پا رہا ہے، لیکن جو لوگ پیغمبر اسلام کو پہچانتے ہیں وہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ پیغمبر کو جو ہے پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ ہم فقط اذان میں، نماز میں، اقامت میں اور مختلف جگہوں پر تشہد وغیرہ میں صرف پیغمبر کا نام لے لیں یا نعت شریف پڑھنے میں پیغمبر اسلام کا تذکرہ کر لیں یا سیرت کے پروگرام میں پیغمبر کی زلفوں کا تذکرہ کر لیں، ان کے چہرے کا تذکرہ کر لیں، ان کی آنکھوں کا ذکر کر لیں، بس اتنا ہی کافی ہے؟ یا پہچاننے کے لیے اس کے آگے اور بھی تمام اراکین ہیں، تمام باتیں ہیں؟ یاد رکھیے گا مومنین کہ پیغمبر اسلام کو جاننے کے لیے فقط جو ہے ان کی صورت کو جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے جمال کو جاننا ضروری نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے اخلاق جمیلہ کو ہمیں جاننا ہے، ان کے بہترین اخلاق کو ہمیں پہچاننا ہے۔ جب ہم اس اعتبار سے پیغمبر کو جانیں گے تو ہم ایک اچھے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اور جیسے ایک جملہ میں بہت قیمتی کہہ رہا ہوں، جیسے اللہ نے یہ کہا کہ پیغمبر تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، پیغمبر تمہارے لیے نمونہ ہیں، پیغمبر تمہارے لیے ایگزامپل اور مثال ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہوگا۔ اگر واقعاً تمام مسلمان جو ہیں پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے لگیں تو امت مسلمہ جو ہیں دیگر امتوں کے لیے اسوہ اور نمونہ اور اگزامپل بن جائے گی۔ یعنی ہم پیغمبر کو
اسوہ قرار دیں گے، اور امت جو ہے ہمیں اپنے لیے اسوہ قرار دے گی۔ یعنی کیا کہے گی؟ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، دیکھو مسلمان کتنے اچھے ہوتے ہیں، ہم کو بھی انہی کی طریقے سے سچ بولنا چاہیے، ہم کو انہی کے طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے، ہم کو انہی کے طرح سے جو ہے اپنے تمام معاملات کو کرنا چاہیے۔ لیکن عزیزو، یہ نہیں ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس کے برعکس جو ہے آج مسلمانوں کو ایک بہت ہی پچھڑی قوم تصور کیا جا رہا ہے۔ ان کا جو کیریکٹر ہے، ان کا جو بیہیو ہے، ان کا جو اخلاق ہے، وہ بہت ہی سخت طریقے سے جو ہے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہمیں جو ہے کوئی اسوہ بنانے کے لیے تیار تو نہیں ہے، وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے اخلاق کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے عزیزو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ راستہ جس پہ چلنے کے لیے حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ نے کہا تھا، ہم اس راستے پر چل نہیں رہے ہیں۔ ہم کو یہ بات جاننا چاہیے کہ ہمارا نبی جس زمانے میں آیا تھا، اور وہ زمانہ بھی بڑا ہی عجیب تھا، اور اس کے بعد وہ علاقہ جسے حجاز کا علاقہ کہا جاتا ہے، اب اس کا نام بدل کے سعودی عربیہ رکھ دیا گیا ہے۔ یہ نام پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھا، یہ تو آل سعود نے جب حکومت سنبھالی ہے اور انہوں نے عثمانی حکومت کا تختہ پلٹا ہے، تو اس کے بعد اپنے نام سے اس ملک کو جو ہے منسوب کر دیا۔ وہ نام جو پیغمبر کے زمانے میں تھا، اس کا نام حجاز تھا۔ پیغمبر جو ہیں اسی لیے حجازی کہے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ملک کے حجاز سے ان کا تعلق تھا۔ کہنے کا مقصد یہ عزیزو کہ اس زمانے میں جب پیغمبر اسلام تشریف لائے تھے، تو اس زمانے کے جو عرب تھے وہ بدو عرب کہے جاتے تھے، جاہل عرب کہے جاتے تھے، ضدی عرب کہے جاتے تھے، دہشت گرد کہے جاتے تھے، جنگجو کہے جاتے تھے۔ بات بات پر یہ تلوار نکال لیا کرتے تھے، بات بات پر ایک چھوٹی سی بات ہو گئی، دو خاندان کے، دو قبیلے کے بچوں میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا تھا، اس کی وجہ سے دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی تھی، اور یہ سلسلہ جو ہے انتقام لینے کا، ریونج کا یہ سلسلہ جو ہے وہ کئی مہینے تک یا کئی سال تک چلتا تھا۔ ایسے ماحول میں، ایسے اندھیرے میں، ایسے دم گھٹنے والے اندھیرے میں، ایسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک امید کی کرن، ایک آفتاب، ایک نور بن کے جو ہے پیغمبر اسلام تشریف لائے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ پیغمبر کو اللہ نے نور بنا کر بھیجا، روشنی بنا کر بھیجا اس اندھیرے ماحول میں کہ جہاں پر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، پیغمبر جو ہیں نور بن کر آئے۔ جہاں پر بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا فخر سمجھا جاتا تھا، اس ماحول میں پیغمبر نے جو ہے تبلیغ کی ہے، اور اپنی بیٹی فاطمہ کے استقبال میں کھڑے ہو کر بتایا کہ جس بیٹی کو تم ننگ و عار اور ذلت کا سبب سمجھتے ہو، دیکھو تمہارا نبی جو ہے اسی فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو کر بتاتا ہے کہ دین اسلام میں بیٹی کی عزت کیا ہے، بیٹی کی اہمیت کیا ہے، بیٹی کا وقار کیا ہے۔ عربوں کے درمیان بہت سی چیزیں تھیں، عرب جو ہے اپنے رنگ کے اوپر ناز کیا کرتے تھے، لیکن اس ماحول میں پیغمبر اسلام نے اپنے ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی مخلص صحابی جناب بلال کو مؤذن بنا کر، گلدستہ اذان کا ہیڈ بنا کر جناب بلال کو پیغمبر نے یہ اعلان کیا کہ عربوں تمہارے درمیان جو ہے رنگ کو اہمیت دی جاتی ہوگی، لیکن میں وہ نبی ہوں کہ جو رنگ کو اہمیت نہیں دیتا، میں ایمان کو اہمیت دیتا ہوں، میں تقوی کو اہمیت دیتا ہوں، میں پرہیزگاری کو اہمیت دیتا ہوں۔ جس کا ایمان، تقوی، پرہیزگاری جتنی بڑھتی جائے گی، وہ مجھ سے اور میرے خدا سے
اتنا ہی نزدیک ہوتا جائے گا۔ عرب جو ہیں اپنے عرب ہونے پر فخر کرتے تھے کہ میں عرب ہوں، اور باقی لوگوں کو وہ عجم کہتے تھے۔ عرب جو ہے اپنے علاوہ سب کو وہ عجم کہتے تھے۔ عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا، جو بات نہ کر سکتا ہو، یعنی عربوں کے یہاں جو عربی بول رہا ہے بس وہی بولتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب عجم ہیں۔ ایسے ماحول میں کہ جب عرب جو ہیں اپنے کو سب سے بلند سمجھتے تھے، پیغمبر اسلام نے ایران سے آئے ہوئے سلمان فارسی کو سلمان منا اہل البیت کا لقب دے کر یہ بتایا کہ تمہاری نگاہ میں جو ہے، تمہاری نگاہ میں یہ عرب اور عجم کا مسئلہ ہوگا، لیکن یہ دیکھو کہ وہ ابو لہب جو ہمارا چچا تھا، ہم نے اس کو جو ہے باہر کر دیا، اور وہ سلمان فارسی جو ایران سے آیا تھا، فارس کا رہنے والا تھا، شیراز کا رہنے والا تھا، ہم نے اسے منا اہل البیت کا تاج پہنا کر عزت دے کر بتایا کہ ہمارے یہاں ایمان کی اہمیت ہوتی ہے، عرب اور عجم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات، اور پیغمبر نے اس کے بعد ایک مشہور و معروف حدیث بھی بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا لا فخر لعربی علی عجمی الا بالتقوی۔ دیکھو اب تم نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے نا، اس سے پہلے تم جو ہے مختلف طریقوں سے گمراہیوں میں بھٹک رہے تھے، لیکن اب تم نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے تو یاد رکھو، کبھی بھی قومیت کی بنیاد پہ فخر نہ کرنا، علاقے کی بنیاد پہ فخر نہ کرنا، رنگ کی بنیاد پہ فخر نہ کرنا، نسل کی بنیاد پہ فخر نہ کرنا۔ لا فخر لعربی علی عجمی الا بالتقوی۔ اگر فخر کرنا ہی چاہتے ہو تو تقوی کی بنیاد پر فخر کرو، اور خود قرآن نے بھی یہ آیت نازل کی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تم میں سب سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں عزت والا وہی ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقوی ہوگا۔ تم تقوی کو بڑھاتے جاؤ گے، اللہ کی نگاہ میں عزت دار بنتے جاؤ گے۔ جتنا تقوی کو بڑھاؤ گے اتنی اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کے رسول میں جو ہے تمہاری عزتوں میں اضافہ ہوگا۔ لہذا معیار رنگ کو نہیں بنایا، معیار نسل کو نہیں بنایا، معیار زبان کو نہیں بنایا، معیار کلچر کو نہیں بنایا، بلکہ معیار کوئی چیز بنی تو تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ متقی جتنا اس کا تقوی زیادہ ہوگا وہ اتنا زیادہ جو ہے کیا ہوگا، اتنا زیادہ اللہ کی نگاہ میں عزت دار ہوگا۔ اب آئیے ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں۔ پیغمبر اسلام تشریف لائے، دو اہم باتیں پیغمبر نے بیان کی ہیں، اسے سماعت فرمائیں عزیزو۔ میں بہت جلدی بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ باتیں بہت ہیں، وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے۔ پیغمبر جو ہیں وہ 40 سال تک، لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام 40 سال تک خاموش رہے۔ آپ نے بھی یہی سنا ہوگا کہ 40 سال تک پیغمبر خاموش تھے۔ یاد رکھیے گا، پیغمبر اسلام 40 سال تک خاموش نہیں تھے، بلکہ 40 سال تک پیغمبر اسلام تبلیغ کر رہے تھے۔ کس چیز کی تبلیغ؟ توحید کی تبلیغ، نبوت کی تبلیغ نہیں، بلکہ پیغمبر جو 40 سال تک اپنے اخلاق کی تبلیغ کر رہے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں پیغمبر اسلام کو کل 63 سال کی عمر ملی تھی۔ اس 63 سال میں پیغمبر جب 40 سال کے ہو گئے تو پیغمبر نے اعلان رسالت کیا ہے۔ میں بہت احتیاط سے جملہ میں کہہ رہا ہوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں پیغمبر 40 سال کے بعد نبی بنے نہیں، پیغمبر 40 سال کے بعد نبی بنے نہیں، بلکہ بنے تو وہی تھے جب وہ عالم انوار میں تھے تو ہی نبی تھے۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جو ہے آب و گل کے درمیان تھے، جب ان کا مجسمہ بنایا جا رہا تھا تو میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو جو شخص آدم کے مجسمہ بنتے وقت نبی رہا ہو، وہ 40 سال کے بعد نبی کیسے بن جائے گا؟
یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جناب عیسیٰ پیدا ہوتے ہی اعلان کر رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ تو اگر عیسیٰ جو ہے گہوارے میں یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ میں نبی بن کر آیا ہوں، تو جو فخر عیسیٰ ہے، جو سردار عیسیٰ ہے، وہ 40 سال کے بعد نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ بات درمیان میں آ گئی تھی۔ تو جب پیغمبر 40 سال کے ہوئے تو آپ نے اعلان نبوت کیا۔ 2 آیتیں جو ہیں پیغمبر نے خاص طور سے اسے پیش کیا اس زمانے کے لوگوں کے لیے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ ان دونوں آیتوں کی طرف آپ حضرات پوری توجہ کریں۔ پیغمبر نے جو تبلیغ کی نا، تو تبلیغ کے اندر 2 چیزیں تھیں جس کو قرآن نے پیش کیا۔ ایک یہ کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، میں تمہیں خوبصورت اور پیارے دین کے جو صفات ہیں، جو اس کے جو ہے احکام ہیں، جو اس کی باتیں ہیں، جو اس کے پیغامات ہیں، میں اتنا کروں گا کہ دین کی حقیقت کیا ہے وہ تمہارے سامنے پیش کر دوں گا، ماننا یا نہ ماننا یہ تمہارے اوپر ہے، زبردستی جو ہے دین میں ہم تمہیں داخل نہیں کریں گے۔ یہ دیکھو ہماری توحید ایسی ہے، تم جو ہے اللہ کے ساتھ جو ہے بہت سے لوگوں کو شریک کر دیتے ہو، ہمارا انداز عبادت یہ ہے، تمہارا انداز عبادت یہ ہے، ہمارے یہاں صداقت و امانت کو یہ اہمیت دی گئی ہے، اور تمہارے ہاں سوائے جو ہے غصب کے اور جھوٹ بولنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ ایک چیز پیغمبر اسلام نے بیان کی، اس کے لیے 40 سال پیغمبر نے خرچ کر دیے۔ بہت توجہ کیجئے گا عزیزوں، 40 سال خرچ کر دیے، اور اس کے بعد جو 23 سال بچا اس میں آپ نے توحید کا کلمہ پڑھوایا، آپ نے نبوت کا کلمہ پڑھوایا، آپ نے ولایت کا کلمہ پڑھوایا، آپ نے اور دیگر احکام بیان کیے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ 40 سال پیغمبر کو لگا اخلاق کا کلمہ پڑھوانے میں، اور 23 سال پیغمبر نے خرچ کیا اپنی رسالت کا کلمہ پڑھوانے میں۔ بہت اہم بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسے پوری توجہ سے سماعت فرما رہے ہوں گے۔ پیغمبر کے جو خصوصیت تھی، ہمارا موضوع یہی ہے نا کہ پیغمبر کے انداز کو ہمیں اپنانا ہوگا، ان کی سیرت کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ آج جلسے سیرت النبی میں سورت النبی کا تذکرہ کم ہو، سیرت النبی کا تذکرہ زیادہ ہو۔ ان کی زلفیں ایسی تھیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ان کی آنکھیں ایسی تھیں، ان کا رخسار ایسا تھا، نہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں اس سے ہم کو کیا ملنے والا ہے؟ ہمیں کیا ملے گا جب ہم پیغمبر کے کردار کو پیش کریں گے؟ ہم یہ بتائیں گے کہ پیغمبر کا عفو درگزر کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ وہ کس طریقے سے پیش آتے تھے، کیسے پیغمبر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے، ہمیں یہ بتانا ہے۔ فتح مکہ ہوا تو وہاں کے مکے والوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب ہماری خیر نہیں ہے، اب یہ ہم سے انتقام لیں گے۔ یہ جب مکے میں ہوا کرتے تھے تو ہم نے ان کو ستایا تھا، ہم نے انہیں پتھر مارا تھا، ہم نے انہیں لہو لہان کر دیا تھا، ہم نے انہیں مکے سے جانے پر مجبور کر دیا تھا، اب یہ واپس آ رہے ہیں تو ہم سے انتقام لیں گے۔ لیکن پیغمبر اسلام جب مکے پہنچے تو پیغمبر اسلام نے بتایا اسلام کا قانون یہ ہے کہ دشمنوں کو معاف کر دیا جائے۔ تو اب آپ نے اندازہ لگایا، ایک میسج جو ہے اس واقعے سے یہ گیا کہ پیغمبر اسلام جو ہیں وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جناب حمزہ کے قاتل کو بھی پیغمبر اسلام، جس کی سزا ناقابل معافی تھی، لیکن پیغمبر نے اس کو بھی جو ہے معاف کر دیا کہ جس نے آپ کے چچا کو شہید کیا تھا۔ یہ کہنے کا مقصد یہ، میں بہت جلدی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آج ایک سب سے بڑا انٹرنیشنل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں میں اب سچائی نہیں رہ گئی ہے، چاہے وہ نیتا لوگ ہوں، سیاسی لیڈر ہوں،
چاہے وہ پیسے والے ہوں، تاجر ہوں یا کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کبھی غور کیجئے گا اور اس کی گہرائی میں جائیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر شعبے کے اندر، ہر سیکشن میں، ہر وبھاگ میں آپ کو جھوٹ ہی جھوٹ نظر آئے گا۔ کوشش یہ ہوتی ہے بڑے سے بڑے لوگ کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کسی سیاسی لیڈر کی تقریر سنیے، وہ جانتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک سیاسی لیڈر جو ہے جب وہ الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ اتنی سیٹ لے کر آئیں گے، ہمیں ووٹ دیجئے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے بعد میں کہ بھائی آپ نے جھوٹ کیوں بولا، اس سبھا کے اندر، اس ریلی میں آپ نے جھوٹ کیوں کہا؟ تو اس نے کہا اگر ہم سچ بولیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ کیا مقصد ہے؟ بہت عجیب بات ہے کہ وہ جھوٹ کو کامیابی کی دلیل مان رہے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام نے سچائی کو اس طریقے سے پیش کیا، صداقت کو اس طریقے سے پیش کیا پیغمبر اسلام نے کہ دشمن بھی آپ کو جو ہے صادق اور سچا کہہ کر پکار رہا تھا۔ آپ کا واقعہ سنا ہوا ہے، مجھے معلوم ہے کہ پیغمبر ایک پہاڑی پر گئے اور جمع کیا لوگوں کو اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم مانو گے یا نہیں مانو گے؟ سب نے کہا ہاں بالکل مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس طریقے سے پیغمبر نے اپنے کو پیش کیا کہ دشمن بھی جو ہے آپ کو صادق کہہ کے پکار رہا تھا، آپ کو سچا کہہ کر پکار رہا تھا۔ آج ایک اور مسئلہ ہے، امانت داری ہے۔ اس پہ تو پوری مجلس ہو سکتی ہے، لیکن میں صرف اشارہ کروں گا امانت داری کے اوپر بھی۔ آپ دیکھیں کہ آج پوری دنیا میں ایک کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ آج بڑے سے بڑے لوگ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بہت دولت ہے، بہت پیسہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں اسے انویسٹ کریں، لیکن ان کو کوئی امانت دار نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو پیسہ دیا جاتا ہے بزنس کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، تو وہ دھوکہ دے دیتا ہے، امانت میں خیانت کر دیتا ہے۔ کہ پیغمبر کے پاس امانتیں کس کی تھیں؟ سب کافر تھے، ان کی امانتیں پیغمبر اسلام کے پاس موجود تھیں اور مطمئن بھی تھے کہ یہ امانت جو ہے ایسے شخص کے پاس ہے کہ جو محفوظ ہے۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے جاننے والوں کو وہ امانتیں نہیں دیں۔ اسی لیے مولائے متقیان کو شب ہجرت بستر پر سلایا تاکہ یہ دنیا والوں، تاکہ جو امانتیں پیغمبر اسلام کے پاس تھیں کافروں کی، مولا علی ان امانتوں کو واپس کریں اور پھر وہاں سے مدینے آئیں۔ کہنے کا مقصد یہ عزیزو، اگر ہم واقعاً پیغمبر اسلام کی سیرت پر عمل کریں، پیغمبر اسلام کے نقش قدم پر چلیں، تو ایک بہترین اسلام کی تصویر پیش کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان مجالس کے ذریعے سے یہی باتیں کہی جاتی ہیں، یہی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ جس کا تعلق جو ہے ہماری زندگی سے براہ راست ہو، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں نقل کیا ہے۔ عزیزو، یہ ایام، یہ دن جو ہیں، ابھی چند دن پہلے مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب کی شہادت کی تاریخ گزری ہے۔ معال مجلس ہم سب جانتے ہیں کہ مصائب ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ امام مولائے کائنات کی اس عظیم خدمتوں کو بھی یاد کیا جائے کہ جو آپ نے انجام دیا ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں کیا۔ ہر مذہب کے لوگوں کو مولائے کائنات نے جو ہے نوازا ہے۔ چنانچہ جب 19 رمضان کی صبح کو آپ کے سر کے اوپر ابن ملجم نے تلوار سے ضرب لگائی ہے، بجھی ہوئی تلوار، مولا ظہر میں بجھی ہوئی تلوار مولا علی کے سر پہ لگی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ 21 رمضان سن 40 ہجری کو مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب کی شہادت واقع ہو گئی۔ امام حسن اور امام حسین دفن کر کے جب واپس آ رہے تھے تو آپ نے ایک کھنڈر سے، ایک ٹوٹے ہوئے مکان سے کسی کے رونے کی آواز سنی۔ مولائے متقیان نے کسی کے رونے کی آواز سنی تو امام حسن نے کہا بھیا
بھیا حسین چلو چل کر دیکھتے ہیں کون ہے جو اس طریقے سے گریہ کر رہا ہے، کون ہے جو اس طریقے سے رو رہا ہے، چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ اب جو امام اس کھنڈر میں گئے تو کیا دیکھا، ایک نابینا فقیر ہے جو بیٹھا ہوا گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے، اور ایک جملہ کہہ رہا ہے، اے میرے محسن، مجھ سے کون سی خطا ہو گئی، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ آج 3 دن ہو گیا تو نے میرے لیے کھانے کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ امام حسن تو سمجھتے تھے لیکن اس کی زبان سے سننا چاہتے تھے۔ امام حسن نے کہا، یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی اس سے نام نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کہا، ہاں جب بھی میں اس سے نام پوچھتا تھا کہ آپ میرے محسن ہیں، یہ تو بتا دیجئے کہ آپ کا نام کیا ہے، تو وہ کہتا تھا نام پوچھ کر کیا کرو گے، بس اتنا سمجھ لو کہ جالسا مسکین مسکینہ، جالسا فقیر فقیرہ، ایک مسکین ہے جو مسکین کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ایک فقیر ہے جو فقیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں عزادارو، ہاں عزادارو، امام حسن سمجھ گئے۔ امام حسن نے کہا، اب تو اس کا انتظار نہ کر، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، میرے بابا علی مرتضیٰ تھے، اب اس کا انتظار نہ کرنا، اب تیرا محسن تجھے کھانا نہیں کھلائے گا کیونکہ اس کی شہادت واقع ہو گئی ہے، ابھی ہم اسے دفن کر کے آ رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، امام حسن سے اس نے ایک جملہ کہا، ارے وہ مولا علی تھے اور انہوں نے مجھے خبر نہیں کی، انہوں نے مجھے بتایا نہیں، چلو میں مولا کی قبر پہ چلوں گا، ان سے شکوہ کروں گا، اے مولا آپ نے اپنا نام نہیں بتایا، ہر روز میرے لیے کھانا لے کر آتے تھے، ہر روز اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتے تھے، مولا سے میں شکایت کروں گا۔ ایک مرتبہ جو ہے امام حسن سے کہا، امام حسن نے کہا ٹھیک ہے، چلو میں تمہیں بابا کی قبر پہ لے چلتا ہوں۔ دونوں بھائی اس فقیر کو لے کر مولا علی کی قبر پہ گئے، قبر علی کے پاس جیسے یہ فقیر پہنچا، خود کو علی کی قبر پہ گرا دیا اور شکایت شروع کر دی، شکوے شروع کر دیے، گلے شروع کر دیے، اے مولا آپ نے یہ بھی نہ بتایا کہ آپ میرے لیے کھانا لے کر آتے تھے، آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے، لیکن آپ نے اپنا نام نہ بتایا، یہ کہہ کے رونا شروع کر دیا، گریہ کرنا شروع کر دیا۔ عزاداروں، ایک مرتبہ روتے روتے اس کی آواز بند ہو گئی۔ اب جو امام حسن نے شانہ ہلایا تو کیا دیکھا، روح اس کے بدن سے پرواز کر گئی ہے۔ ہاں عزاداروں، عجب نہیں زبانی بے زبانی سے اس فقیر نے کہا ہو، ارے میں اس دنیا میں رہ کر کیا کروں گا کہ جس دنیا میں میرا محسن نہ ہو، جس دنیا سے وہ رخصت ہو گیا ہو، میں کیسے اس دنیا میں رہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا عنایت فرما، جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی ہے پروردگار ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اے پروردگار، تجھے واسطہ ہے، تیری ذات کا، تیری عزت کا، تیرے وقار کا واسطہ، یہ کورونا جو پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور انسانیت کے لیے خطرہ بن گیا، پروردگار اس سے عالم انسانیت کو محفوظ فرما، بالخصوص وہ لوگ جو مریض ہیں انہیں شفا عنایت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔